گاہے ماہے یاد میں کرتا ہوں ان دنوں کو، جن دنوں آج کا کشمیر جو ہے وہ مختلف لگتا تھا۔ میں آج سعورے کے علاقے میں گیا تھا، اور سعورے کے علاقے میں جو پرانا سعورا میری آنکھوں میں بسا ہوا تھا، 25 سال ادھر کا سعورا، وہاں ایک ہی چیز قابل دید تھی، دیکھنے کے لائق تھی، وہ تھا سعورا کا میڈیکل انسٹیٹیوٹ، جس میں علاج کے لیے مختلف اطراف سے لوگ آتے تھے، علاقہ جات سے آتے تھے، گاؤں سے، سری نگر سے باہر کے بھی لوگ آتے تھے، کشمیر سے باہر کے بھی لوگ آتے تھے۔ یہ سعورا کا گاؤں جو ہے، اس کی بہت بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہاں جناب صاحب کی ایک زیارت ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ متبرک تبرکات رکھے گئے ہیں۔ اور اس کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ یہی گاؤں شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کی جنم بھومی ہے، ان کا جنم ستھان ہے، اور وہیں وہ پیدا ہوئے، وہیں ان کے آبا و اجداد پیدا ہوئے۔ وچار ناگ اس کے پاس پہ ایک جگہ ہے، چھوٹی سی سڑک پر، اور وہاں ایک چشمہ تھا۔ چشمہ کشمیری میں آپ جانتے ہیں ناگ، اس میں کوئی کہتے ہیں، اور وچار ناگ تھا، وچار کرنے والی جگہ، سوچنے والی جگہ۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں صوفی سنت جوگی جو تھے وہ وہاں وچار کرتے تھے، دھیان میں رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ بہرحال یہ پرانی باتیں ہیں، اب وہ چشمہ ایک گندے تالاب میں تبدیل ہو گیا ہے، ساتھ میں ایک مسجد بنائی گئی ہے، اور میری سمجھ میں نہیں یہ آتا مسجد کی بنیادوں میں وہ ساری غلاظت جاتی ہے جو اس نالے میں اب جمع ہو رہی ہے، اور ہم کیوں بے سد اور بے حس پڑے ہیں ان معاملات میں۔ میرے خیال میں بسپورے تک ایک خوبصورت علاقہ تھا، دھائیں بائیں دھان کے کھیت ہوا کرتے تھے، اب وہاں بستیاں لگ گئی ہیں، آہستہ آہستہ سے گاندربل تک سارا شہر پھیل گیا ہے، سری نگر شہر نے پھلانگنا شروع کیا ہے، اور گاؤں کو کھا لیا ہے، بہت سے گاؤں کھا گیا ہے، چبا گیا ہے، اور گاؤں ماتم کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ وہ پھس کے جو چھت تھے، چھئی پاش، وہ چھئی پاش لگتا تھا ایسے کہ نوحہ کنا ہے، رو رہے ہیں کہ کنکریٹ کے اوپر ہمیں جگہ نہیں ملی، وہاں ٹین کی چادروں کو جگہ ملی ہے، جو سردیوں میں ٹھنڈی اور گرمی میں تپ جاتی ہیں۔ وہ سارا مذاق بدل رہا ہے اس جگہ میں۔ اب میں بتاؤں آپ کو اوکیجن کا تھا، اوکیجن تھا کہ مہاراج گنج میں علی کدل کے اس سائڈ محمد عبداللہ تبت بقال کا گھر تھا۔ یہ گھر کیا تھا؟ یہ کلچرل سینٹر تقریباً تھا، وہاں صوفیانہ موسیقی کے عاشق اس کے پاس جمع ہوتے تھے۔ میری بیگم کے والد میر فطرت کاشمیری بھی ایک صوفیانہ موسیقی کے زبردست ماہر تھے، عالم تھے، فاضل تھے، اور خود بھی وہ ستار کے ساتھ مشق کرتے تھے، اور انہوں نے ستار بجانا بہت زمانے سے سیکھا تھا، اور صوفیانہ گایا بھی کرتے تھے۔ محمد عبداللہ تبت بقال کے ساتھ ان کے تعلقات مراسم تھے، استاد اور شاگردی کے۔ میں جب وہاں گیا تو آج ان کا دن منا رہے تھے ICCR اور کلچرل اکیڈمی اور ریڈیو اور دوسرے ادارے، اور ان کے بچوں نے ایک میموریل کمیٹی بنائی ہے۔ تبت بقال صاحب کے کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، ہی ہیڈ نو میل چائلڈ، ان کے پاس لڑکی جو تھی بس وہی ان کا اثاثہ تھا، اسی میں ان کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ ان کا لڑکا جو ہے وہ موسیقی میں سفل ہوا،
اور وہ بھی استاد بنا. اس نے ٹرسٹ بنایا اپنے نانا کے لیے اور اس کا نام زندہ رکھا. اب وہ جگہ نہیں رہی علی کدل والی جہاں بڑے بڑے لوگ آیا کرتے تھے. وہ وہاں سے نکل کے بسپورہ کے قریب سورا میں لین میں انہوں نے کافی زمین لے کر کے اچھا بڑا پلاٹ جس میں اپنا بہترین کوٹھی مار ڈال دیے. اور اس میں ایک دیوان خانہ جو ہے ٹاپ پر, اس کو کشمیری میں کہنی کہتے ہیں, سب سے اسی پرانے فارم انداز کی ٹاپ فلور بنائی ہے. اور وہاں ہم نے آج موسیقی کا ایک پورا پروگرام سنا. ہم نے صوفیانہ کے گانے سنے, ہم نے چھکری سنی ڈار سے, نیام صاحب کا کلام سنا, وہاب خار کا کلام سنا, اور بڑا اچھا مزے کا کلام ہم نے وہاں سنا. اور پھر احمد بٹواری کا کلام بھی سنا. میں آج یہ تبت بقال کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہاں آپ سے کے سامنے کھڑا ہوں. تبت بقال کے بعد سنتور ہمارا خیال تھا مر گیا. تبت بقال نے سنتور کے 92 تاریں جو ہیں ان کو چھیڑنے کی بالکل اجازت نہیں دی, نہ انکریج کیا. میں ان کو اپنے بچپن سے جانتا ہوں کیونکہ میرے وہ ابا کے ساتھ کام کرتے تھے ریڈیو میں. اور جب ماسٹر جی بھی وہاں میوزک ڈائریکٹر تھے, شیو کمار صاحب کے والد, وہ میوزک کمپوزر ڈائریکٹر تھے, مہاراجہ کی دربار میں رہے تھے تو وہیں سے ریڈیو پہ آئے تھے. تو وہ آتے تھے اور وہ سنتور سیکھتے تھے تبت بقال سے. انہوں نے اتنا سنتور سیکھا کہ شیو کمار جیسا بیٹا اور شاگرد پیدا کیا. اور شیو کمار نے کمال یہ کیا, تبت بقال نے سنتور کو چھیڑنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دی, نہ ان کے ہم اثروں نے. مگر یہ بہت پڑھا لکھا آدمی شیو کمار تھا, اس نے اس میں دست اور تار بڑھا دیے. اس سے فائدہ یہ ہوا, یہ جلترنگ کی طرف سنتور پہلے جلترنگ کی طرح بریجنگ میں کام آتا تھا, میوزک کے اس لیے ساؤنڈ ایفیکٹس میں باقی چیزوں میں سنتور کو ڈالتے تھے. مستقل ساز اس کو ہندوستان میں تسلیم نہیں کیا گیا تھا. جب شیو کمار نے اس میں 11 تار اور جوڑ دیے تو 92 کی جگہ سے 102 یا 103 ہو گئے. تو کمال یہ ہو گیا کہ یہ کمپیٹیبل ہو گیا باقی سازوں کے ساتھ. ہندوستانی گائکی کے جتنے بھی سر تھے, جو بھی کومل اور شڑج اور یہ سب کچھ جو تھا, وہ اس گرامر کے حساب سے وہ اس میں آ گیا برابر پوری طرح. اس لیے وہ سما گیا اس میں, اور اس نے اس میں ساری راگ جو تھے وہ جمع کر دیے پدم شری شیو کمار شرما نے. اور وہ بھی ریاست کے سپوت ہیں. تو ایک بار میں نے اس کو تبت بقال صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ کبھی ان کے ساتھ سنگت کریں گے؟ ایک جگل بندی کا تصور کرتے ہیں. انہوں نے کہا تصور ہی رہے گا, کیونکہ یہ اس نے پورا اس کو ساز کو انڈین کلاسیکل میوزک کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ہمارے راگ جو ہیں نام ان کے ہیں ہندوستانی راگوں کے. ہمارے یہاں بھی جھنجھوڑیہ ہے, ہمارے یہاں بھی بہار ہے, ہمارے یہاں بھی مالکونس ہے, ہمارے یہاں بھی درباری ہے, ہمارے یہاں بھی راستے پہ فارسی کشمیری یہ سب ہیں. مگر ہمارے سر جو ہماری جو اس کی رینج ہے وہ ان سے بہت کم. تو یہ آپس میں لگا نہیں کھا سکتے, یہ جگل بندی ہو نہیں سکتی. خیر میں تھوڑا بہت میوزک کے ساتھ سیکھتا ویکھتا تھا, پوچھتا تھا ایسے, تو مگر بات سمجھ میں آتی تھی. اس کے بعد میں آج بھی ابھی پوچھ رہا تھا ہمایوں قیصر صاحب سے جو ڈائریکٹر ہیں اب, ان کے والد بھی میوزک میں کتاب بھی لکھی ہے میوزک پر, بہت ان کی دلچسپی تھی. تو میں نے اس سے یہ کہا, میں نے کہا کہ جو آرکیسٹرا اس نے ترتیب دیے تھے تبت بقال صاحب نے, سازی نے جن کو ہم کہتے تھے, تو ان میں سے اگر کوئی تمہارے پاس ہے, کیونکہ اس کا بڑا فیمس ایک کمپوزیشن ہوتا تھا. کمپوزیشن کیا ہے, وہ صوفیانہ کا مقام ہے
ترانہ تلنگ، اگر ترانہ تلنگ کہیں سے ملے تو اس کو لے آنا، میں اس کو یوز کرتا. تو اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں وہاں سے لاؤں گا ترانہ تلنگ، جمع کر کے کہیں سے دیکھوں گا ہے یا نہیں ہے. اگر ہوگا تو بڑی اچھی بات ہوگی. یہاں دیکھیے، تو اگر ہوگا تو بڑی اچھی بات ہوگی. اس کے علاوہ تبت بقال کو ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بجاتے دیکھا ہے، رشینز کے، امریکنز کے، جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے سامنے ہم نے ان کو دیکھا ہے گاتے ہوئے، بجاتے ہوئے، سر بجاتے ہوئے، جگل بندی کرتے ہوئے. اور آج اس کے گھر میں ان کے نواسے نے، نواسوں نے مل کے جو یہ کام کیا تھا، اسے دیکھ کر میری طبیعت بہت خوش ہوئی. ایک جگہ میں غلطی بھی کر بیٹھا، میں نے ہی لکھوایا تھا ان سے، تنہا انصاری سے، اپنی جوانی میں وہ ایک تضمین قدسی کے نعت کی. اب دیکھیے یہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ہسٹری میں رہ جاتا ہے. قدسی کی ایک نعت ہے، مرحبا سید مکی مدنی اور عربی، دل جان باد فدایت چا جب خوش لقبی. اور اسی کے بہر میں حقانی صاحب نے، جو میر فطرت، مبارک شاہ فطرت کے استاد بھی تھے اور مرشد بھی تھے، میر عزیز اللہ حقانی، خم کمر خاک بسر خست جگر حقانی، آشت آو بدرگاہ رسول عربی. اب اس میں نکتہ یہ میں نے وہاں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عربی کا جو پروننسیشن ہے وہ عربی نہیں ہے، عربی ہے. عربی آپ پڑھیں گے تو ایک سبزی بن جائے گی، عربی پڑھیں گے تو عرب کی بن جائے گی. تو یہ میں نے گانے والوں سے مخاطب ہو کے یہی کہا تھا، میں نے کہا تھا گو جہاں تازب رخسار رسول عربی، اس کا ٹون ایسے فٹ ہونا چاہیے کہ آپ رخسار پورا پڑھیں. نہیں تو آپ کہتے ہیں گو جہاں تازب رخ سارے رسول، پھر یہ تارے رسول عربی، سارے رسول عربی، یہ الگ ہو جاتا ہے، میوزک کمپوزیشن میں غلط ہو جاتا ہے، سوء ادب ہے. تو یہ میں نکتہ اس گانے والے کو سمجھا رہا تھا. وہ بڑا اچھا گانے والا ہے. میں نے کہا لیکن یہ دیکھو تبت بقال ایسا نہیں کرتا. اس نے قدسی کی اس نعت کو، جس کو میں نے کشمیری بھی ڈالا تھا تنہا انصاری کے ذریعے، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چاہے جب خوش لگ، چاہے جب خوش لگ، آغسی کل کائناتس یا رسول عربی، انبیاء سری کران سے کنچ رحمت طلبی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جان باد فدایت چاہے جب خوش لقبی. یہ قدسی کی نعت ہے اور میں وہاں غلطی سے جامی کہہ گیا، حالانکہ مقطع بھی میں نے پڑھا، قدسی آمد پہ درمان طلبی. زبان پھسل جاتی ہے کسی وقت، اور بڑھاپا بھی ہے. تو لیکن اس نے جس کمال سے تبت بقال نے اس کو گایا ہے، جس تمیز سے گایا ہے، وہ اسی کا کمال تھا. اور یہ ان دنوں ہماری جوانی کے ایام تھے جب میں نے یہ ان سے لکھوایا تھا پہلا اور آخری میوزیکل فیچر تنہا انصاری صاحب سے، معراج عالم پر. تو اس وقت کی ریکارڈنگ اب مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ ابھی بھی موجود ہے، اور یہ نعت کی تضمین جو ہے یہ بھی موجود ہے. اس کی تضمین جب میں اپنی اس میں بھاؤ میں تھا تو میں نے کہا قدسی کا نام تو لے رہا ہوں مقطع میں، مگر کہہ رہا ہوں یہ جامی کی نعت. ایسا کمال ہے. غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے یہ کہہ رہا ہوں، اور کہتا ہوں یہ کلام اقبال ہے. یہ کیسی بات ہو گئی؟ ایسا ہوا. آپ سمجھے نا، اٹ واز سم تھنگ ٹیریبل. وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ نوجوان نہیں تھا، 40s میں تھا، وہ لیٹ 40s میں، بہت ہی خوش پوش، نہایت ہی خوبصورت، نیلی نیلی آنکھیں. آیا مجھے گلے لگایا، وہ ہاتھ چومے، وہ کیا یہ کیا. میں نے کہا آپ کن کے صاحبزادے ہیں؟ کہا ہمارے والد آپ کے والد کے بہت دوست تھے،
آپ محمد یوسف صاحب کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو ڈائریکٹر رہے ہیں ریڈیو کے. وہ کہا ان کا ایک بھائی تھا. میں نے کہا محی الدین انجینئر؟ کہا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں. میں نے کہا وہ تھے ہائی انٹیلیجنٹ آدمی تھا. کہا ماشاء اللہ میرے بچے بھی بہت انٹیلیجنٹ ہیں. ایک جرمنی میں ہے، ایک کہاں ہے. میں یہاں کاروبار کرتا ہوں اپنا دھندا. مگر آپ سے عرض کروں، آپ نے قدسی کا مقطع بھی پڑھا، لیکن آپ نے کہا یہ جامع کا کلام ہے. گویا آپ جیسے متکلم سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. زبان کنٹرول نہیں رہ سکتا، اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں رہ سکتا، تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہاں میں بوڑھا ہو گیا. کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنا ظہور دکھاتا ہے. آپ قدسی کی قبر پر حاضری دے آئے ہیں کبھی؟ میں نے کہا وہ ڈل گیٹ میں دفن ہے، کسی صاحب نے ایک مکان کا کونا اس پر بنا دیا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے گورنمنٹ سے بہت بار کہا تھا کہ خلاصی دیجیے، انہوں نے نہیں کی. تو پھر کہا کہ آپ کو یاد دلاؤں، غالب نے بھی اس پر تضمین کہی ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا یہ تو پتہ ہے. اقبال نے بھی اس پر تضمین کی ہے، یہ بھی خبر ہے. اب میرے منہ سے جو پھسلا، اگر نہ پھسلتا تو مجھے کہاں ملتا. اگر مجھ سے غلطی سرزد نہ ہوتی تو مجھے ٹھیک کرنے کہاں آتا. تجھے اللہ نے مجھ سے ملانا تھا. اب بیٹھو اور اپنے احوال بیان کرو اور مجھے بتاؤ. تو اس نے یہ ایک سجیشن دی. کہا کہ نازکی صاحب کا دن آپ مناتے ہو، وہ مناتے ہو انگریزی میں، کہیں پریس کلب میں، کہیں وہ. آپ ایسا کرو ڈاؤن میں مناؤ. شہر خاص جو ہے وہاں ان کی جڑیں رہی ہیں. آپ دیکھیے یہاں ریسپانس کیسا تھا آج آپ کا. لوگ کیسے رو رہے تھے. آپ صرف نبی کریم کا ذکر آپ نے چھیڑا اور دیکھیے نا لوگوں کے آپ سے گگیاں بند گئیں، ہچکیاں بند گئیں. ایسے میں نے کہا میں تو ایسے، جب انہوں نے مجھے کارنر کیا، کہا کہ آپ سیرت پہ کچھ بولیے. میں نے کہا ایک یاد واقعہ آیا مجھے. میں نے کہا کہ ایک حافظ نغمہ تھی، تاشوان میں گایا کرتی تھی. تاشوان میں گایا کرتی تھی، بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہو گئی. جب بہت بیمار ہو گئی تو حکیم صاحب آئے. حکیم صاحب نے نبض پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کب پورا پڑھ دو. حکیم صاحب نے کہا بڑی بھی اب پورا پڑھ لے کلمہ، وقت آ گیا ہے ظاہر ہے. تو بڑی بھی نے ایک شعر پڑھا، ہزار بار بشویم دہن ز آب گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز آب گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. ہزار بار بھی دو، اس کے بعد بھی تیرا نام کیسے منہ پہ لاؤں گی، اسی کے ساتھ جان دے دی. ہم تو اسی قماش کے لوگ ہیں. یہ تو باپ کی شہرت کی وجہ سے اور اس کی نعت خوانی کی وجہ سے اس نے کہا محمد بے کسن ہند کس محمد، دلک آرام روحک رس محمد، نجات چھے کنی وات راٹی ہے وات، محمد بس محمد بس محمد. تو یہ آدمی جو ہے، میرا باپ خود ہی کہتا ہے سخت سازی کی بڑی جال سازی. یہ جال سازی میں نے کی تقریر میں تو سارا ہال رو پڑا، ہچکیاں لگ گئیں، گگی بند ہو گئی. میں نے یہی پھر بعد میں باپ کی بات کہی، سخت سازی سے بڑی جال سازی. أڑۍ دپنم یہ چھُ پانہٕ عاشق، أڑۍ دپنم یہ چھُنہٕ مگر میں منانم کہ مندانم، مندانم کہ منانم. جو میں ہوں اس کے غلط فہمی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں کہیں نہیں ہوں،
نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں. یہی آپ نے اس محفل میں مجھے بٹھا دیا، یہ بہت ہے. تو اس نے مجھے دنیا کے غموں سے تو انشاءاللہ فارغ کر دیا ہے. اب مجھے عاقبت کے غم سے فارغ کر دے تو پھر میں بھی جاؤں، اور مجھ میں بھی ہمت ہو کہ زباں پر وہ نام لا سکوں جاتے جاتے. ابھی میں اتنا پاک نہیں ہوا. یا آج کی صحبت میں آپ سے بات ہوئی. ہزار بار بشویم دہن سے آبی گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است.